صفحہ نمبر 11، آیت نمبر ہے 109، آیت نمبر ہے 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، بتلا دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا، اور اگر ہم اتنا ہی بڑا سمندر پھر لے آئیں لکھنے کے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین کے سارے درختوں کی آپ قلم میں بنا لیجئے۔ اس زمانے میں چونکہ قلم سے لکھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں اقلام کی جگہ ترجمہ کر لیجئے، شجر کی جگہ ترجمہ کر لیجئے، تمہاری ساری پریسیں، تمہارے سارے کمپیوٹر، تمہاری لکھنے کی جدید چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اتنی اور پیدا کر دے، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں محدود ہیں اور اللہ کی صفات لا محدود ہیں۔ کلمات سے اللہ کی صفات بھی مراد ہے، کلمات سے اللہ کا علم بھی مراد ہے۔ اللہ کے علم کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے علم میں سے پتہ نہیں ذرہ ہے یا 2 ذرے ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ بھائی اللہ کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا قرآن میں؟ نہیں، اللہ کا علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام اتارا ہے، اس کی تشریح قیامت تک کرتے 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 انسان تھک جائیں گے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکمت کے راز بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہمارے سامنے آیا، اس میں عجیب باتیں سامنے آئیں جو انسان جان نہیں سکتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ آیا، وہ اللہ کے علم میں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ آیا، وہ ابھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہی جب ان کو ظاہر کرے گا ظاہر ہوں۔ اس صورت میں عجیب و غریب اللہ کے علم کے کرشمے ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تم موسیٰ اور خضر کا واقعہ
دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف وہ حضرت خضر کے سامنے جو 3 واقعے ہوئے وہی بڑے عجیب تھے۔ یہاں تو ہر شہر میں ایک وقت میں لاکھوں واقعات ہو رہے ہیں جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہی حکمتیں کام کر رہی ہیں جو حضرت خضر کے واقعہ میں ہم نے ظاہر کی، جو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا کی، دن رات ہم سنتے رہے، خود ہماری زندگیاں اس پر شاہد ہیں۔ فلاں موقع پر اگر یہ فیصلہ کیا ہوتا تو ہم بہت الجھنوں میں پڑ جاتے، اللہ نے زبردستی ہم سے یہ فیصلہ کروا دیا، اس میں یہ برکتیں رکھ دی، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کے کلمات۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ نے وہاں قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ بھائی آپ نے قلموں کی چلنے کی آوازیں سنی، خدائی علم، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ریکارڈ، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ کل قیامت والے دن انسان کی زندگی کے سارے نامہ اعمال نکال کر رکھ دیے جائیں گے، یہ غیبی نظام ہے۔ اس لیے اللہ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اللہ کا علم، اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، ہم میں سے کوئی بھی نہ ان کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں، ہمارا جو فہم، شعور، ادراک، دل و دماغ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ بھائی 1 کلو برتن میں، 1 کلو والے برتن میں 1 من دودھ آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے صحیح حدیث جب حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ تھا وہاں یہ عرض کی تھی کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سفر لگے شروع کرنے تو کشتی میں بیٹھے ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے بھائی چونچ کے برابر پانی، اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ چونکہ آپ کے سامنے علم کا ایک عجیب باب کھلنے جا رہا ہے، اور جو علم کا باب حضرت موسیٰ پر اللہ نے کھولا تھا حضرت خضر کو اس کا پتہ نہیں تھا، چونکہ حضرت خضر تشریح کے نبی نہیں اور حضرت موسیٰ تکوین کے نبی نہیں۔ اب اس ہستی کے سامنے تشریح کا دروازہ کھل رہا تھا اور اس کے سامنے تکوین کا دروازہ کھل رہا تھا، تو دونوں نے حضرت خضر نے توجہ دلائی، میرا اور تیرا علم اگر اللہ کے سامنے رکھا جائے تو وہی نسبت رکھتا ہے جو اس پورے سمندر کے سامنے چڑیا کے چونچ میں آنے والا پانی رکھتا ہے۔ آگے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان اور بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ آیت بھی بڑی تختہ مشق ہے ہمارے ہاں، یہ آیت بھی بڑی تختہ مشق بنی ہوئی ہے، یہ بڑی لیدے ہوتی ہے اس میں، ہر کوئی اس آیت کو اتنا کھینچتا تانتا اپنے مقاصد کے لیے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ ہم تکلف میں نہیں پڑھتے، سیدھی سیدھی بات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یعنی جنس کے اعتبار سے تمہارے جیسا ہوں، کمالات، اوصاف اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ کیوں؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی۔ جنس کے اعتبار سے تمہارے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارا خاندان ہے، باپ دادا ہے، سب کچھ میرا بھی اسی طرح۔ جنس کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا، آپ علیہ السلام کا سونا جاگنا، اولاد، رشتہ دار، برادری، بیٹیاں، بیٹے، بھوک لگنا، بیمار ہونا، پیاس لگنا، یہ ساری بھائی وہ چیزیں ہیں جو ایک بشر کو پیش آتی ہیں۔ لیکن اوصاف اور کمالات میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے وزیر ہیں، حضور علیہ السلام کے معاون اور مددگار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو یوں بیان کرنا جہاں مقصد تنقیص ہو، یہ جائز نہیں۔ ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر کا یہ مزاج ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو یوں بیان کرتا ہے جیسے ان کو کچھ چڑ ہے کہ اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبہ کو کم کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا جائے تو وہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بہار شریعت وغیرہ اس مکتب فکر کی جو کتابیں ہیں ان سب میں صراحتاً لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ لیکن بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں ہے بھائی، بشریت حضور علیہ السلام کے لیے عیب نہیں ہے، بشریت مقام ہے، بشریت مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل عظیم الشان ہستی ہے۔ ہاں، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ دی جو بشروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس لیے دی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی بس اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی کرنی ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی ہمارے ہی جیسے ہیں، کوئی یہ توہین نہ کر دے۔ نہ، حضور علیہ السلام بشر ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے بھائی کیا پھوٹتی تھی؟ خوشبو پھوٹتی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زائد بال زیر ناف اور بغلوں کے بال نہیں تھے، چونکہ یہ جسم کی گندگیاں کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاہر و مطہر اور پاکیزہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میل پیدا نہیں ہوتی تھی، چونکہ آپ کا جسم پاکیزہ تھا، آپ کا جسم پاکیزہ تھا۔ دوسروں کے لعاب سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا گیا تو بھائی وہ کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دسیوں فضیلتیں عطا کیں، دسیوں فضیلتیں عطا کیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف ہمارے جیسے تھے اور مقصد یہ ہو کہ نہ اونچا نہ لے کر جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں انتہائیں ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ بشر سن کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی رب اور الہ ہو۔ بھئی رب اور الہ صرف اور صرف کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مانتے ہیں۔ حکم چلتا کس کا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ قرآن نے بھی یہ فرمایا، اے نبی جی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی جی کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے، اور کسی منافق اور کافر کی اطاعت نہ کیجیے، نہ کیجیے۔ اس لیے یہ صحیح بات درمیان میں ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے بھائیو۔ اعتدال بہت مشکل کام ہے۔ میں جمعے میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا، یہودیوں کا مزاج تھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ کل مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، یار آپ نے جو جمعے میں باتیں کہی ہیں میں اس پر غور کر رہا تھا، بہت باتیں بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہی ہے، کسی ایک طرف کا جھکاؤ نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ امت پیدا کیا، ہم نے اعتدال پر رہنا ہے۔ ہم نے کس پر رہنا ہے؟ ایسا نہیں کہ جہاد کی طرف میلان ہوا تو سارے اسلام کو جہادی بنا دو، دعوت کی طرف میلان ہوا سارے اسلام کو دعوتی بنا دو، ذکر و اذکار کی طرف میلان ہوا سارے اسلام کو ذکر و اذکاری بنا دو، اور اگر نظام حکومت کی طرف میلان ہوا تو سارے قرآن کو نظام حکومت ہی کے تحت کر دو۔ نہ، یہ ساری باتیں اسلام میں ہیں، لیکن سارا اسلام بھائی یہ نہیں ہے۔ اسلام میں ذکر اللہ بھی ہے، اسلام میں نظام خلافت بھی ہے، اسلام میں نظام بھی ہے، اسلام میں جہاد بھی ہے، اسلام میں حقوق اللہ بھی ہے، اسلام میں حقوق العباد بھی ہیں، اسلام میں تعلیم و تعلم بھی ہے۔ اسلام تو ایک بہت شاندار مجموعے کا نام ہے بھائی، اسلام تو کیا ہے؟ بہت شاندار مجموعے کا نام ہے۔ دیکھو توحید کتنی زیادہ ہے قرآن میں۔ ایک صاحب نے تفسیر لکھی، صرف توحید ہی توحید لکھی، باقی سب چیزیں حذف کر دیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس وہ تفسیر بھیجی تصدیق کے لیے، حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں، اس بندے نے زیادتی کی ہے قرآن پر،
اس نے پورے قرآن کو توحید بنا دیا۔ بھائی قرآن میں توحید کے علاوہ کچھ اور بھی ہے یا نہیں؟ استھامی نے فرمایا اس بندے نے حد سے تجاوز کیا۔ اس نے کیا کیا؟ حد سے تجاوز کیا۔ اس نے پورے قرآن، اس کے اوپر توحید کا غلبہ آیا۔ آج جن دوستوں پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے وہ پورے اسلام کو توحید کا غلبہ ہی کر کے پورے ہر جگہ توحید ہی ثابت کر دیتے ہیں۔ بھائی اسلام میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، پہلے قوموں کے واقعات بھی ہیں، اسلام میں اخلاق بھی ہیں، تربیت بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن میں ذکر کی ہیں کہ تم ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو۔ یہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ نہیں؟ قرآن میں جرائم پر سزائیں بھی ہیں۔ کوشش مجھے اور آپ کو اسی پر توجہ رکھنی ہے۔ یہودیوں کا یہیں سے بڑا غرق ہوا تھا، دین کی جو چیز پسند آئی بس اس پر چپک گئے اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ نہ، ہم ایسا نہ کریں گے، ہم پورے اسلام کو لیں گے۔ بھائی کس کو لیں گے؟ پورے اسلام کو لیں گے۔ جیسے سالن ہے نا، اس میں مرچوں کی اپنی اہمیت ہے، اس میں نمک کی اپنی اہمیت ہے، اس میں پانی کی اپنی اہمیت ہے، اس میں اور چیزوں کی اپنی اہمیت ہے۔ دنیاوی طور پر یوں کہہ لیجیے ایک فیملی ہے، اس میں والد کی اپنی اہمیت ہے، والدہ کی اپنی اہمیت ہے، بیوی کی اپنی اہمیت ہے، اولاد کی اپنی اہمیت ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بہت کمالات کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ عرض کیا بھائیوں، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، یہ میں نے غور کر کے دماغ میں جو بات آئی نا وہ میں آپ سے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہونا میرے اور آپ کے ساتھ، تو آپ یوں کہہ لیجئے اللہ کے نبی عظمتوں میں 7ویں آسمان پر ہیں، ہم زمین پر۔ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ 7 فضیلتوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی 7 آسمانوں پر ہیں۔ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت کا کتنا فرق ہے؟ اس فرق کو پیمائش کے لیے کوئی پیمانہ ہی، ہم ذروں سے نیچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں کے آسمان ہیں، عظمتوں کے آسمان ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، اتقیاء، دانشور، عقل مند سب مل جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جب اللہ کی طرف ہو تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریت کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کو؟ زمین و آسمان کے رب کو۔ بھائی وہ شب قدر والی جو آیت ہے، وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں کس میں سجدہ کر رہا ہوں؟ کیچڑ میں۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور اگلے دن ایسا ہی ہوا، بارش ہوئی، مسجد کی چھت ٹپکی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ انور کس سے مٹی میں؟ اب یہ ہے اللہ اور حضور کا۔ جس وقت اللہ کی طرف رخ ہے تو اللہ جل جلالہ کی عظمتیں بہت اوپر ہیں، دونوں کو ملانا آنا چاہیے۔ میں آپ کو بڑے دکھ سے میں بہت ہی بات عرض کرتا ہوں، بعض باتیں تکرار ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ویسے نہیں کہا، بعض باتوں کا تکرار کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یوں پڑھتے ہیں کہ 2 منٹ تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ حضور کی بیان ہو رہی ہیں۔ میں 2-2.5 سال پہلے مجھے اسکول نے دعوت دی، مجھ صاحب آپ نے اسمبلی میں نے ہمارے یہاں آنا ہے، وہ مجھے لے گئے تو وہ بچے نعت پڑھ رہے تھے، میں 3 منٹ تک وہاں بیٹھا رہا، مجھے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی، چونکہ وہ تھی کس کی؟ اللہ کی۔ میں نے اس کو ٹیچر کو کہا، خدا کے بندو، کوئی اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے ڈرو، اس سے تم اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس سے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خطاب ایسا نہیں جو اللہ کے حمد و ثنا سے شروع نہ ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، اس لیے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارے الہ صرف ایک اللہ، ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص اپنے رب سے
ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بھائی وہ کیا کرے؟ او بھائیو میری سنو، کس رونے کو روئیں یار، ہم تو تھک جاتے ہیں رونے رو رو کے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ میں کہتے ہیں او عملہ نال کیوں نہ، وہی میرا جی چاہ رہا میں نا، یہ جو یہودیوں کے موضوع بیان کیا نا، مجھے بس یہ ڈر لگتا کہ آپ لوگ عدم دلچسپی کی وجہ سے نا اس کو کچھ 4 مہینے بیان کرو۔ ہم نے دین کی کسی ایک چیز کو لے کر بس اب یہ حدیث سن لی، صحیح حدیث ہے کہ جنت کس کی وجہ سے ملے گی؟ اللہ کے عملوں کی وجہ سے، بس یہ حدیث سن لی۔ ہمارے یہاں جتنے 2 نمبر فراڈی پیر ہیں جو بد عمل ہیں، وہ اپنی چوری کو اس حدیث کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنت نمازہ نال نہیں لبنی، واقعی نہیں ملنی۔ اور بھائی ہماری نماز جنت، ایک صاحبہ کہنے کا مجھ جو تو جنت نمازوں سے نہیں پڑھتے کیوں ہیں؟ میں کہا نلائق آدمی، تجھے کہا کس نے ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ جنتوں کے لیے؟ ہماری نماز تو اللہ کی بندگی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے نام خط بھی بھیج دینا تیری کوئی نماز قبول نہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، کہیں گے یا اللہ ٹوٹے پھوٹے ہمارا کام تو ہے، کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہماری قبول ہو رہی ہے یہ نہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمارا کام ہے تیرے سامنے۔ ماں بچے کو مارے، گھر سے دھکے دے، وہ جو مشہور واقعہ نا کسی اللہ والے کا کہ ایک منظر دیکھا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ماں بچے کو تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا، اور وہ بچہ رو رو کے گلی میں بیٹھ کے آگے اسی ماں کے دہلیز پر بیٹھ گیا۔ اس اللہ والے پر عجیب کیفیت آئی، اس نے کہا یہ ہے بندہ اور اللہ کا معاملہ۔ یہ بچہ اپنی ماں کا در چھوڑ نہیں رہا، حالانکہ ماں اس کو مار رہی ہے، گھر سے نکال رہی ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہمیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہمارا کام بھائی کیا کرنا ہے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی میں نماز، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں جناب اس دن زیادہ نہیں جی چاہتا، پوری نماز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ نے پھر بھی نماز پڑھنی۔ کیوں؟ ہم اس کے بندے ہیں بھائی، کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں تو بندگی کرنی ہے۔ ایک مزدور بندے کو کیا لینا دینا کہ یہ بلڈنگ کیسی بن رہی ہے؟ نہیں، میں وہاں مزدوروں کو دیکھتا ہوں کام میں، ان کو نہیں پتا کیا نقشہ، کدھر کو جانا ہے کدھر کو نہیں جانا، یہ کیا بن رہا ہے، انہوں نے آندھے شروع ہو جانا، لے آؤ بھائی مسالہ، لے آؤ بھائی، اور تو انہوں پتا کی بن رہا ہے کی نہیں، وہ چل سو چل جانوروں کی طرح چل رہے ہیں۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ تم چھت ڈالنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، ہمارا کام مزدوری کرنا۔ اب کہاں جنت کیا، ہمارا کام بھائی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اے میرے اللہ میں فقیر ہوں، آپ سے جس طرح دعا مانگوں گا، اے میرے اللہ ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں، میں پھر بھی آپ سے اسی طرح دعا مانگوں گا۔ میں جب فقیر تھا میں آپ کا جتنا محتاج ہوں، ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں، اے میرے اللہ میں آپ پھر بھی اتنا ہی آپ کا محتاج ہوں۔ بھائی ساری دنیا کے خزانے مجھے اور آپ کو اللہ سے بے نیاز کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب پورے قرآن کو مد نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء پر، مفسرین پر، محدثین پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، وہ تمام آیات کو دیکھ کر مفہوم متعین کرتے ہیں، وہ تمام احادیث کو دیکھ کر کسی حدیث کا مفہوم کیا کرتے ہیں؟ متعین کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کیا اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ، جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب کی، تو بھائی کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ کیا کرے؟ ابھی اس آیت کو کوئی لیتا ہی نہیں، کہتے ہیں عملہ نال کی بننا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نعم اجر العاملین، عمل کرنے والے کیا ہی پیارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہے۔ اور سادہ سا جواب یہ ہے، اگر عملوں سے جنت نہیں ملنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں کیے؟ تم اللہ کے نبی سے زیادہ دین سمجھتے ہو، ہاں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اس پر حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ نہیں آپ کو بھی جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لیکن اللہ کے نبی نے نماز چھوڑ دی؟ ہاں، یہ صرف ہمارا اندر کا چور ہے،
عمل، ایسے لوگ عمل سے بچنا چاہتے ہیں. میں نے خود 1.5 گھنٹے کی تقریریں سنی ہیں اس پر، اور بھائی تھوڑی چھوٹی موٹی نہیں، 1.5 گھنٹے کی تقریریں سنی ہیں کہ ان نمازوں سے کچھ نہیں ہونا، لگے رہو تسی. توبہ توبہ توبہ. اور آگے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ اٹھ کے زمین پہ لگے. وہ عقل کے اندھو سن تو لو یہ کیا کہہ رہا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس تم نیک عمل کرتے رہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی